السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ ایپیسوڈ نمبر 57 کے پارٹ 2 تک انشاءاللہ پاسٹ ختم کر دوں گی، نہیں تو ایپیسوڈ نمبر 51 کے پارٹ 1 میں ماضی ختم ہو جائے گا، اور پارٹ 2 سے میں حال سٹارٹ کروں گی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دہشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 57 پارٹ 1۔ چھوڑ دو میری بہن کو، چھوڑو، ارسلان چلایا۔ وہ ضبط کے آخری مراحل پر تھا، اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ثبوت، آنکھیں بند نہیں کرنی، دیکھو اپنی بہن کی طرف، کیا حشر ہو رہا ہے اس کا، خاموشی سے بتا دو ثبوت کہاں پر ہے، تمہاری بہن کی جان بخش دی جائے گی۔ چھوڑ دو۔ ارسلان شاہ کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، گلا بہہ گیا تھا۔ چیختے ہوئے لالا لالا، آنیا چیختے ہوئے ارسلان کو پکار رہی تھی۔ اپنی بہن کی چیخیں اس کے لیے ایسی تھی جیسے اس کے کانوں میں کھولتا ہوا شیشہ ڈالا جا رہا ہے۔ پیچھے ہٹو۔ اچانک ایک بچہ آگے بڑھتے داؤد کو آنیا سے دور دھکیلنے لگا۔ وہ چیخو پکار سن کر پہاڑی پر پہنچا تھا۔ داؤد کو پیچھے ہٹتے نہ دیکھ وہ بچہ داؤد کے بازو پر دانت کاڑ گیا۔ داؤد نے اسے خود سے دور جھٹکا، وہ منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ اس کا سر بڑے پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا، خون چاروں سو پھیل گیا۔ شداور کے پاس کھڑے 5 آدمی داؤد کے ساتھ ملتے اس معصوم کو نوچنے لگے۔ لالا، بچائیں مجھے، بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ آنیا کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ فارس ارسلان شاہ کی چیخو پکار بند ہو گئی۔ بے یقینی سے اپنی بہن کے بے جان برہنہ جسم کو صرف ایک پل کے لیے دیکھ پایا تھا۔ کوئی بھائی اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ اپنی بہن کو ایسے حال میں دیکھ پائے۔ بس کام ختم ہو گیا اس کا، داؤد آنیا کو ٹھوکر مارتے شداور سے بولا تھا۔ پہاڑی سے پھینک دو اسے، اس طرح مت کرنا، میری بہن کو مت پھینکو، تمہاری بھی تو بیٹی ہوگی، خدا کے لیے میری بہن پر رحم کرو۔ ارسلان شاہ شداور کی بات کاٹتے روتے ہوئے گڑگڑا رہا تھا۔ میری بیٹی کے بارے میں بکواس مت کرو۔ شداور ارسلان کا چہرہ دبوچتا بے تحاشا تھپڑ اسے مارنا شروع ہو گیا۔ پھینکو اسے نیچے۔ داؤد کے حکم کی تعمیل کرتے آنیا کو چوٹی سے نیچے پھینک دیا گیا۔ گڈو، دل دہلا دینے والی پکار پہاڑی علاقے میں گونجی تھی۔ خاموشی سے ثبوت میرے حوالے کر دو فارس شاہ، نہیں تو کتے سے بھی بدتر موت میں دوں گا۔ شداور اس پر گرایا تھا۔ ارسلان صدمے کی حالت میں اس جگہ کو دیکھے جا رہا تھا جہاں سے اس کی گڈو کو پھینک دیا گیا۔ تو نہیں بولے گا؟ کھولو اسے۔ شداور کا حکم ملتے ہی اس کے آدمیوں نے ارسلان کو رسیوں سے آزاد کیا۔ ارسلان شاہ کا بے جان وجود منہ کے بل زمین پر گرا گیا۔ مارو اسے۔ شداور کے آدمی اپنے بیلٹ اتارتے ارسلان شاہ کی پیٹھ پر مارنا شروع ہو گئے، اور اس قدر سختی سے مار رہے تھے کہ پیٹھ سے خون نکلتے اس کے سفید پھٹے ہوئے کرتے کو لال رنگ میں رنگ چکا تھا۔ ارسلان نے ایک لفظ بھی اپنے لبوں سے ادا نہ کیا تھا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں نظریں پہاڑی کی چوٹی پر ٹکائے ہوئے تھا جہاں سے اس کی گڈو کو پھینکا گیا تھا۔
سے کچھ اگلتے نہ دیکھ شداور نے جاریوں کو اکٹھا کر کے آگ جلائی، سائڈ پر پڑا سریا اٹھاتے گرم کیا۔ پیچھے ہٹو۔ شداور نے گرم سریا ارسلان شاہ کی کمر کے درمیان میں رکھ دیا۔ اپنے جسم کو جھلستے محسوس کرتے ارسلان نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اب بتاؤ۔ شداور دہاڑتے سریا اس کے تھائس پر رکھ دیا۔ آنکھوں سے صرف آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خاموش تھا۔ اسے جیسے تکلیف سے اپنے جسم کے جلنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بوس، مجھے تو لگتا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اس کی پتھرائی ساکت آنکھوں کو دیکھتے داؤد نے سوچتے ہوئے کہا۔ شداور نے سریے کو دوبارہ گرم کرتے ارسلان کی کمر پر ڈی لفظ لکھا تھا۔ پارس شاہ ختم، یعنی ہر ثبوت ختم۔ شداور اسے ٹھوکر مارتے چلا گیا۔ اس کے پیچھے اس کے آدمی اور داؤد بھی چلے گئے۔ سورج طلوع ہوتے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، ہر سو روشنی پھیلا رہا تھا۔ پارس شاہ کا بے جان وجود اور مراد شاہ کے جسم کے ٹکڑے وہاں پڑے ہوئے تھے۔ سرسبز پہاڑی ویران ہو گئی تھی۔ امی، بابا، آنیہ اور ارسلان کہاں ہیں؟ احمد پریشانی سے میرال بیگم کے کمرے میں داخل ہوتا پوچھنے لگا۔ وہ صبح سویرے بڑی حویلی چلے گئے تھے۔ تم سب کے ساتھ تھے مراد؟ میرال بیگم دل پر ہاتھ رکھتے بے ساختہ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ امی، ہمارے ساتھ نہیں تھے بابا۔ ہمیں لگا کہ بابا آنیہ اور ارسلان کو اپنے ساتھ لے کر بڑی حویلی چلے گئے ہیں۔ احمد شاہ اپنے سر کو تھامتا پریشانی سے چکر کاٹنے لگا۔ جب ایک ملازم داخل ہوا۔ صاحب جی، چھوٹی حویلی میں آگ لگ گئی ہے۔ بھاگنے کی وجہ سے ملازم ہانپتے ہوئے بولا تھا۔ صاحب جی، سردار شاہ اور آپ کے دونوں بچے چھوٹی حویلی میں موجود تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جان سے مار دوں گا تمہیں میں۔ میرے بابا، میرے بچے زندہ ہیں۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ احمد ملازم کو گریبان سے پکڑتا اسے مارنا شروع ہو گیا۔ سجاد شاہ نے احمد کو ملازم سے دور کیا۔ بھائی دیکھیں، یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ میرے بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرا ارسلان، میری بیٹی میرے پاس آ جائیں گے تھوڑی دیر تک۔ مجھے معلوم ہے وہ تنگ کر رہے ہیں مجھے۔ وہ آ جائیں گے بھائی۔ احمد شاہ نیم پاگل ہوتا اپنے بال نوچ رہا تھا۔ بھائی، چھوٹی حویلی چلتے ہیں۔ بابا ارسلان اور آنیہ کو لے کر واپس آتے ہیں۔ چلیں بھائی۔ احمد بھاگتے ہوئے لاؤنج میں گیا۔ وہ گھر کے مین گیٹ سے باہر جانے والا تھا جب اسما کی بلند چیخ پر اس کے قدم رکے تھے۔ وہ الٹے قدموں سے واپس میرال بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ سجاد، انشا اور اسما تینوں میرال بیگم کو جھنجھوڑ کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امی، احمد، امی نہیں اٹھ رہی۔ سجاد شاہ اپنی ماں کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر اونچی آواز میں بے تحاشا رو رہے تھے۔ احمد کے کمرے سے باہر نکلتے ہی میرال بیگم کے دل میں شدت سے درد پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنے شوہر اور اپنے پارس بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور اپنی اولاد کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے اپنے گھر کو سدھار گئی۔ آپ سب پاگل ہو گئے ہو۔ میری امی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے بابا، میرا بیٹا، میری بیٹی سب زندہ ہیں۔ آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ احمد نم آنکھوں سے تکلیف سے مسکراتا سجاد شاہ کو میرال سے دور کرتے اپنی ماں کا چہرہ تھام کر بنا آنکھیں جھپکائے ان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ امی اٹھیں، بابا کو لے کر آتے ہیں۔ آپ کے شوہر میرے بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں۔ چلیں اٹھیں۔
لے کر آتے ہیں ان تینوں کو۔ احمد شاہ اپنی ماں کی آواز سننا چاہتا تھا۔ وہ صدمے سے نیم پاگل ہو چکا تھا۔ بھلا مردہ جسم بات کرتے ہیں؟ اسما، انشا ایک دوسرے کے گلے لگے روئے جا رہی تھی۔ سجاد اپنے بھائی کی حالت دیکھ سر تھامے اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئے۔ آپی، میرے بچے، اسما ہچکیاں لیتے کہہ کر اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ پوری حویلی میں رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شاہ خاندان بکھر چکا تھا، ان کی خوشیاں چھین لی گئی تھیں۔ ہنستا مسکراتا خاندان ویران ہو گیا تھا۔ امی، آپ سو جائیں، میں اپنے بچوں کو اور آپ کے شوہر کو لے کر آتا ہوں۔ احمد باہر جانے لگا۔ سجاد اسے بازو سے پکڑتے اپنے سینے سے لگا کر بے تحاشا رونا شروع ہو گئے۔ احمد، امی، بابا، ارسلان، آنیا نہیں رہے، سجاد ہچکیوں کے درمیان بولے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو بھائی؟ امی، بابا ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے اپنے پارس بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، بابا نے اسے آرمی میں بھیجنا ہے، انہوں نے اس کی شادی ابھی دیکھنی ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اور یہ ارسلان، یہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہا ہے، اور اپنے ساتھ اس نے میری بیٹی کو بھی ملا لیا ہے۔ ایک دفعہ اسے واپس آنے دے، میں بہت ماروں گا اسے۔ اپنے بابا کو رلاتے ہوئے اسے شرم نہیں آ رہی۔ احمد کی آنکھوں میں نمی، لبوں پر تکلیف دہ مسکراہٹ تھی۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، پیشانی اور کن پٹی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، آنکھیں خون چھلکنے کی حد تک سرخ تھیں۔ احمد، سنبھالو خود کو، کیا کر رہے ہو تم؟ انشا کھڑے ہوتے احمد کو جھنجھوڑ کر بولی تھی۔ آپی دیکھیں، آپ کا شوہر پاگل ہو گیا ہے، بار بار کہے جا رہا ہے میرے بچے اور امی بابا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، انہیں نہ ہاسپٹل لے کے جائیں، بلکہ آپ خود ڈاکٹر ہیں نا، اپنے شوہر کا علاج کریں۔ احمد شاہ ان سب کو دور جھٹکتے چلایا تھا۔ امی اٹھیں، انہیں بتائیں آپ زندہ ہیں۔ احمد نے اپنی ماں کو جھنجھوڑا تھا۔ میرال بیگم کو اٹھتے نہ دیکھ احمد کی آنکھیں، اس کا وجود ساکت ہوا۔ امی، احمد کی پکار میں تکلیف، دکھ، بے چینی، دل کو مٹھی میں جکڑنے کی تکلیف اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ بھائی، امی کو اٹھائیں، میں ان کا شرارتی بیٹا ہوں نا، اس لیے میری بات نہیں سن رہی۔ آپ ان کی سمجھدار اور سوبر بیٹے ہیں، آپ کی بات سنیں گی۔ احمد سجاد کو زبردستی اپنی ماں کے پاس بٹھاتے انہیں اٹھانے کا کہہ رہا تھا۔ سجاد ہمت ہارتے میرال بیگم کا ہاتھ پکڑتے اپنی پیشانی سے لگاتے دہاڑے مار کر رونے لگے۔ اسما، تم اٹھاؤ امی کو، تم تو ان کی پیاری بھتیجی ہو نا، تمہاری ساری باتیں مانتی ہیں، تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں، تم اٹھاؤ۔ روتی ہوئی اسما کو اٹھا کر میرال بیگم کے پاس کھڑے کر گیا۔ احمد، امی نہیں رہی۔ احمد کا چہرہ تھامتے اس کے آنسو صاف کرتے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو سب۔ احمد نے اسما کو خود سے دور جھٹک دیا۔ سجاد شاہ نے اسما کو تھاما۔ اگر وہ ایک پل دیر سے اسما کو تھامتے، اسما کی کمر پیچھے ٹیبل پر پڑے شیشے کے واس کے ساتھ ٹکرانی تھی۔ تدفین کی تیاری کرو، سجاد شاہ اسما اور انشا کو کہتے کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان میں ہمت نہ تھی اپنی ماں کے مردہ وجود کو دیکھنے کی اور نہ ہی اپنے بھائی کی حالت۔
خبردار، آپ لوگوں نے میری امی کو ہاتھ لگایا، پیچھے ہو جاؤ سب۔ احمد اپنی ماں کو سینے سے لگا کر بیٹھ گیا۔ انشا احمد کے پاس بیٹھ کر نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی۔ میرے پیارے بھائی، اس حقیقت کو تسلیم کر لو۔ انشا بامشکل الفاظ ادا کرتے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ اسما گم سم بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ سب سے زیادہ تکلیف انسان کو تب ہوتی ہے جب آنکھیں خشک اور دل رو رہا ہو۔ انشا نے نرمی سے میرال بیگم کو احمد سے دور کیا۔ انشا نے ملازم کو اشارہ کیا کہ احمد کو باہر لے جائیں۔ ملازم احمد کے بے جان وجود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ خاموش ہو چکا تھا۔ انشا نے میرال بیگم کو غسل دیا۔ اسما صدمے کی حالت میں لاؤنج میں زمین پر اپنی پھپھو کی میت کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس کی موت پر روئے، اپنی ماں جیسی پھپھو کی موت پر، یا اپنے باپ جیسے ماموں کی موت پر، یا پھر اپنی اولاد کی موت پر۔ احمد اپنی ماں کی میت کے پاس بیٹھے اپنی ماں کے چہرے کو تک رہا تھا۔ امی، آپ کا بڑا بیٹا بہت برا ہے، آپ کی یہ دونوں بھتیجیاں بھی بہت بری ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں آپ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ ماں تو اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاتی۔ احمد بار بار اپنی ماں کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ امی، آپ سو جائیں، میں اپنے بچوں کو لے کر آتا ہوں۔ جب ارسلان کو لے کر آؤں گا بابا پیچھے پیچھے خود ہی گھر آ جائیں گے۔ احمد، کیوں تم حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے؟ ہماری ماں مر چکی ہے، ہمارا باپ اور تمہارے دونوں بچے چھوٹی حویلی میں جھلس کر ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ سجاد شاہ احمد کو جھنجھوڑتے اس کا چہرہ تھام کر اس کے کندھے پر سر رکھ کے اپنا ضبط کھو بیٹھے۔ احمد اپنی ماں کی میت کے ساتھ سر ٹکاتے دہاڑے مار کر رونا شروع ہو گیا۔ اگر کسی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا تو وہ احمد مراد شاہ تھا۔ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے چھن گئے، اس کا جان سے پیارا بیٹا اس سے دور ہو گیا، اس کی اکلوتی بیٹی جسے اس نے دعائیں کر کے مانگا تھا اس سے چھین لی گئی۔ بی بی جی، اپنی بہن کو رلائیں، اگر یہ اسی طرح خاموش رہی صدمے کی حالت میں تو پاگل ہو جائے گی، گاؤں کی ایک عورت نے انشا سے کہتے ہوئے اسما کی طرف اشارہ کیا۔ انشا اسما کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ اسما، ادھر دیکھو، آپی کی جان، کچھ تو بولو، تمہاری خاموشی ہماری جان لے رہی ہے۔ انشا اپنی بہن کا چہرہ تھام کر اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ انشا کا دل چاہ رہا تھا دہاڑے مار مار کر روئے۔ اس کی بہن جب پیدا ہوئی اس سے ماں کا سایہ چھین لیا گیا۔ 13 سال کی عمر میں باپ اس دنیا میں ان دونوں بہنوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں اس کی چھوٹی سی بہن ماں بن گئی، جنہوں نے اسے بیٹی کی طرح پال پوس کر بڑا کیا تھا، آج وہ بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے دونوں بچے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ آپی، میرے بچے، ماموں اور پھپھو ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اسما کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر انشا کی ہتھیلی پر گرا تھا۔ کلُّ نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ: ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔
ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور اپنے خدا کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے۔ جب کوئی ہمیں چھوڑ کر چلا جائے یہ سوچ کر خود کو پرسکون کر لینا چاہیے کہ ہمارا پیارا ہمارے خدا کی طرف لوٹ گیا ہے، اپنے اصل گھر جا چکا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، پھر کیوں ہم روتے ہیں، چلاتے ہیں، کہتے ہیں؟ قبر انسان کو دن میں کئی مرتبہ یاد کرتی ہے، تب انسان کو جھٹکا سا لگتا ہے۔ قبر کہتی ہے، اے انسان، میرے اندر اندھیرا ہے، روشنی لے کر آنا۔ میں تنہا ہوں، یہاں کیڑے مکوڑے سانپ ہیں، اپنے اعمال لے کر آنا۔ میں مٹی ہوں، خاک ہوں، یہاں بچھانے کے لیے بستر لانا۔ ایک دن سب نے خاک ہو جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوتی تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ جو لوگ دنیاوی زندگی میں خوش ہو بیٹھتے ہیں، دولت اور اپنی خواہشات کو ہی سب کچھ مان لیتے ہیں، ان لوگوں کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شداور خان کے پاس اس کی مخلص بیوی تھی۔ اس نے اسے چھوڑ کر کسی اور کی زندگی تباہ کی، کسی اور کی خواہش کی۔ اس نے غلط راہ چن کر اپنے خدا کو خود سے ناراض کیا۔ جب انسان کے اندر بے پناہ خواہشات جنم لے لیتی ہیں تو وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے ان خواہشات کے پیچھے۔ میری جان، سب کی موت کا دن معین ہے۔ انہوں نے ہم سے دور ہونا تھا، ہو گئے۔ ہم صرف ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ انشا اسما کو گلے لگائے بے آواز رونے لگی۔ آنسو تھے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چلو، امی کو لے کر جانا ہے۔ میرال بیگم کی میت کو ان کے دونوں بیٹوں نے اٹھانا تھا۔ سجاد کھڑا ہو گیا تھا، لیکن احمد وہ بت بنا بیٹھا اپنی ماں کو دیکھے جا رہا تھا، جیسے وہ ابھی بھی یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ماں باپ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ یتیم ہو گیا ہے۔ مجھ سے بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، مجھ میں ہمت نہیں ہے بھائی، احمد اپنی مری ماں کا چہرہ تکتے ہوئے بولا تھا۔ احمد، چلو اٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ سجاد نے احمد کو بازوں سے پکڑتے کھڑا کیا۔ دونوں بھائی اپنی ماں کی میت کو پکڑا۔ پیچھے سے 2 اور آدمی شامل ہوئے، میت کو اٹھائے۔ سب مرد وجود کو قبر میں دفنانے کے لیے جا چکے تھے۔ جیسے ہی میرال بیگم کی میت حویلی سے باہر گئی، اسما اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے زمین پر گر گئی۔ ارسلان نے بامشکل تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا۔ سورج کی روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی، سختی سے وہ آنکھیں میچ گیا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اپنے وجود کا بوجھ اٹھا سکتا۔ ہمت کر کے خود کو گھسیٹتے ہوئے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ اس کے جسم پر کرتا نہ ہونے کے برابر تھا۔ نشا بے ساختہ، اس کے ذہن میں نشا کا خیال آیا۔ یا اللہ، وہ میرے پاس امانت ہے، اس نے دل میں سوچا اور شدت سے دعا کی تھی کہ وہ محفوظ ہو۔ سب کچھ ختم، اللہ جی، سب کچھ چھین لیا آپ نے، میری بہن، میرے دادو۔ ارسلان زمین پر اپنے دادو کے جسم کے ٹکڑے دیکھ کانپ اٹھا تھا، جن پر گوشت نامی کوئی چیز نہ تھی، صرف کنکال پڑا ہوا تھا۔ مجھے بھی مار دیں، میری روح کو میرے جسم سے جدا کر دیں، میں نہیں جینا چاہتا، کیوں زندہ رکھا، کیوں نہیں مرا میں؟
اپنی بہن کے ساتھ وہ سب کچھ ہوتے دیکھ ارسلان اپنا سر درخت کے ساتھ مارتے اپنے بال نوچتے چلایا، دادو میں نے آپ کا وعدہ تو پورا کر دیا، لیکن اپنے عزیزوں کو کھو بیٹھا میں۔ ارسلان بے تحاشا روئے جا رہا تھا۔ کتنی دیر وہ روتا رہا۔ وہ بچہ کون تھا؟ اچانک ارسلان کے ذہن میں اس بچے کا خیال آیا جو آنیہ کو بچانے کے لیے بنا خود کی پرواہ کیے داؤد کو اس سے دور جھٹک رہا تھا۔ ارسلان ہمت کرتے کھڑا ہوا۔ اس کے پورے جسم پر بیلٹ کے نشانات تھے جن سے خون رس کر جم چکا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سفید کرتا سرخ رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے گڈھے کے اوپر سے جاریاں ہٹائی۔ نیشا بے ہوش آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی۔ ارسلان کی نظر نیشا سے کچھ دور بے ہوش پڑے اس بچے پر گئی۔ وہ ہمت کرتے اس بچے کی طرف قدم بڑھانے لگا، اس بچے کو سیدھا کیا۔ ایک پل کے لیے ارسلان شاہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ لڑکے اٹھو، ارسلان نے اسے ہلکا سا جھنجھوڑا تھا۔ اس بچے نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر ارسلان کی طرف دیکھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ اونچی آواز میں رونا شروع ہو گیا۔ مجھے درد ہو رہی ہے۔ اپنا سر تھامتے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ارسلان نے اپنے پاس پڑی پانی کی بوتل اٹھائی جو آدمی یہیں پر چھوڑ گئے تھے۔ یہ پی لو۔ وہ مضبوط جسامت کا لڑکا 5 منٹ لگا کر پانی کی بوتل کھول پایا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ وہ بچہ پانی کی پوری بوتل اپنے اندر انڈیل گیا۔ سنو لڑکے، میری تھوڑی سی مدد کرو گے؟ میری بہن وہاں ہے، اسے باہر نکالنا ہے۔ ارسلان نے کھڑے ہوتے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ارسلان کا ہاتھ تھامتے وہ کھڑا ہو گیا۔ ارسلان اور اس بچے نے مل کر نیشا کو باہر نکالا۔ ارسلان اس کے گال تھپتھپانے لگا۔ کچھ دیر میں ہی نیشا ہوش میں آ گئی۔ بھائی مجھے میری امی کے پاس لے چلو۔ ہوش میں آتے ہی وہ اپنی امی کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی۔ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا، آپ کی امی اللہ پاس جا چکی ہیں۔ ارسلان اتنا کہتے خاموش ہو گیا۔ اس سے آگے وہ اسے کچھ بتا پاتا اس میں اتنی ہمت نہ تھی۔ امی کب آئیں گی؟ ارسلان کی آنکھیں نیشا کی بات پر نم ہوئی تھیں۔ وہ بے تحاشا ڈرا ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو کیسے بتائے گا۔ اس کی بہن کی عزت اس کے سامنے خراب کی گئی۔ اس کے سامنے اس کی بہن کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اس کے دادو کے اس کے سامنے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارا دھیان رکھوں گا، بھائیوں کی طرح۔ ارسلان نے اپنے کپکپاتے ہاتھ نیشا کے سامنے کیے۔ اس کی کپکپاہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ نیشا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سنو، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ اس بچے نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یک لفظ جواب دیتے ارسلان نے اپنا دوسرا ہاتھ اس بچے کے سامنے کیا۔ شروعات ہو چکی تھی۔ انتقام، جنون، دہشت اور باعث ارسلان احمد شاہ کے سنگ دل ہونے کی۔ وہ ایک مضبوط چٹان اور پتھر بن کر اپنے دشمنوں پر ٹوٹنے والا تھا، مستقبل میں ان پر قہر برسانے والا تھا۔ میرا نام زید ہے۔ زید نے ڈرتے ہوئے اسے اپنا نام بتایا۔ ارسلان سر ہلاتے ہوئے لڑکھڑاتے ان دونوں کو ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ 3 گھنٹے چلنے کے بعد وہ چھوٹی حویلی پہنچا۔ چھوٹی حویلی کی حالت دیکھتے اس کے جسم سے جیسے جان نکلی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگا جب زید اور نیشا نے اسے تھاما۔ میری امی، میرے بابا۔ ارسلان کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو جمع ہوتے بہنے لگے۔ وہ زمین پر بیٹھتے چیخا تھا۔ چھوٹی حویلی کو آگ لگنے کے بعد
وہ جگہ کچھ گھنٹوں میں ہی ویران ہو گئی تھی۔ زید، میرے گھر والے، میری ماں، میرے بابا، میرے بھائی، ارسلان اپنی تمام تر قوت اکٹھا کرتے چیخا تھا۔ زید اور نیشا بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں اور نہ ہی بہن بھائی۔ مجھے نہیں پتا ماں باپ اور بھائی بہنوں کا پیار کیسا ہوتا ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ پیار بہت پیارا ہوتا ہے۔ اس کے کھو جانے کا دکھ بہت ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہمارا اللہ اگر کسی سے ہم کو دور کرتا ہے تو ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ زید 10 سال کی عمر میں بہت بڑی باتیں کر گیا تھا۔ ارسلان نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جو ظاہری انداز سے کتنے آرام و سکون سے کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ اور بہن بھائی نہیں ہیں، لیکن اس کے لہجے سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ اس کی دل میں کتنی محرومی اور درد ہے۔ سب کچھ چھین لیا تو نے اے خدا مجھ سے، میرے اللہ مجھے کیوں تنہا کر دیا تو نے؟ جانتے ہیں میں سب سے زیادہ اپنے پیار اپنوں سے کرتا ہوں۔ اے اللہ تو نے ان سب کو مجھ سے دور کر دیا۔ اگر دور کرنا ہی تھا تو اتنی بے دردی کی موت تو نہ دیتے انہیں۔ ارسلان آسمان کی طرف دیکھتے اپنے خدا سے شکوہ کر رہا تھا۔ غم میں وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ خدا کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارسلان شاہ کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ زید کو بے ساختہ اپنے دل میں تکلیف کا احساس ہوا۔ بھائی آپ ٹھیک ہو؟ زید نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ ارسلان نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ زید نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس نے اپنی ہتھیلی کو دیکھا جس پر ارسلان شاہ کی جلد چپک چکی تھی۔ برباد کر دوں گا تم سب کو، ایسی موت دوں گا، ایسا انتقام لوں گا تم لوگوں سے، تم سب کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ میرا خدا تم لوگوں سے انتقام لے گا۔ شداور خان تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ارسلان شاہ نے دل میں شدت سے شداور خان کو بد دعا دی تھی۔ چلو یہاں سے۔ بمشکل کھڑے ہوتے ارسلان ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے چل دیا۔ وہ یہاں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے نیشا اور زید کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ نیشا اس کے پاس لیلی کی امانت تھی، جس کی اس نے اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کرنی تھی، اور زید شاہ وہ شخص تھا جس نے بنا سوچے سمجھے اس کی بہن کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خطرے میں کود گیا تھا۔ وہ دونوں اس کی ذمہ داری تھی۔ ارسلان شاہ کا دل ایک پل کے لیے کیا تھا کہ وہ بڑی حویلی چلا جائے، لیکن اسے راستہ نہیں معلوم تھا اور وہاں جانا خطرے سے خالی بھی نہ تھا۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کمنٹس میں لازمی بتائیے گا ایپیسوڈ کیسی لگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ تک یا پھر اس سے اگلے پارٹ میں ماضی ختم ہو جائے گا۔